آج انشاءاللہ تعالیٰ پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 سے تفصیل بیان ہوگی۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی ایک بات کو نقل فرما کے ان کی ایک بات کو ذکر فرما کے ان کی بات کو رد فرمایا ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ یہودی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جو عیسائی ہیں ان کے مذہب کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اور یہاں تک کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا اور ان پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کا انکار کر دیا یہودیوں نے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ ایسے ہی عیسائیوں نے یہ کہہ دیا کہ یہودیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اور حتیٰ کہ اتنا انہوں نے اس چیز کا اختلاف کیا کہ نعوذ باللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا اور ان پر نازل ہونے والی کتاب تورات کا انکار کر دیا۔ مطلب یہ انہوں نے آپس میں جو ان کا اختلاف تھا اس اختلاف کو اتنا بڑھایا کہ ایک دوسرے کے مذہب کا انکار کر دیا۔ تو ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی علیہ السلام کے سامنے بھی انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف ایسی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ یہودیوں نے کہا عیسائیوں کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں، عیسائیوں نے کہا یہودیوں کے مذہب کی کوئی، یعنی سرے سے انکار ہی کر دیا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اس کے بعد جو لوگ مشرکین تھے جن کو لا علم کہا جاتا تھا، لا علم اس وجہ سے کہ وہ ان کا کسی آسمانی کتاب پر ایمان نہیں تھا، تو جو مشرک لوگ تھے وہ کہا کرتے تھے کہ یہودی بھی غلط ہیں، عیسائی بھی غلط ہیں، ہم صحیح ہیں، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی غلط ہے، حضور پاک کو بھی غلط کہتے اور دوسرے جو مذاہب والے تھے ان کو بھی غلط کہتے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ حالانکہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں یہ تو یہودی کتاب پڑھتے ہیں اپنی تورات، تو اس میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اور ان کی کتاب ان پر جو نازل ہوئی انجیل اس کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور ان پر جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ایک نبی دنیا سے چلا جاتا دوسرا نبی آ جاتا تو وہ دین منسوخ ہو جاتا پہلے والا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کے نبی تو برحق تھے نا، ان پر نازل ہونے والی کتابیں دین وہ اپنے زمانے میں برحق تھے، وہ دین سارے۔ ایسی سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، موسیٰ علیہ السلام ہیں وہ بھی اللہ کے نبی تھے، وہ بھی پیغمبر تھے، ان پر جو نازل ہونے والی کتاب، تو وہ لوگ ایک دوسرے کی مخالفت میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے مذاہب کا انکار کر دیا۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب پڑھتے ہیں اور انہیں ساری باتیں معلوم ہے، لیکن صرف اختلاف میں اتنا آگے چلے گئے کہ حقیقت کا انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ان کے درمیان عملی فیصلہ ہو جائے گا، یعنی دنیا میں تو دلائل کے ساتھ مطلب بات ہو گئی، دلائل سے فیصلہ ہو گیا، جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی یہودی عیسائیوں سے بحثیں مباحثے ہوتے رہے اور دلیلوں کے ساتھ بالکل بات واضح ہو گئی۔ لیکن قیامت والے دن عملی فیصلہ ہوگا۔ عملی فیصلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سچے ہوں گے وہ جنت میں اور جو جھوٹے ہوں گے وہ جہنم میں، اس کو کہتے ہیں عملی فیصلہ کرنا۔ تو یہ فیصلہ قیامت والے دن ہوگا۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں دو باتیں ہیں، آپ حضرات نے توجہ سے سننی ہے۔ پہلی بات یہ سننی ہے، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر بندہ کسی کے ساتھ کوئی اختلاف کرتا ہے تو اختلاف جس بات میں ہو اس کو اسی حد تک رہنا چاہیے۔ اختلاف کو اتنا آگے بڑھا دینا کہ اگر کسی مذہب میں یا کسی فرقے میں اگر کوئی چیزیں صحیح ہیں، مسلمہ ہیں، تو بندہ ان کا بھی انکار نہ کرے، جو صحیح چیز ہے اس کو بہرحال تسلیم کیا جائے، اس کو مانا جائے۔ کسی کی مخالفت میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ کسی حقیقت کا انکار کر دے، یہ بات غلط ہے۔ بات سمجھا رہی ہے جی؟ ایک بات یہ بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ سمجھنے والی ہے کہ کئی لوگ اس طرح کی جو آیات ہیں ان آیات کو وہ لوگ ان فقہاء کرام کے اوپر فٹ کرتے ہیں کہ جن کا دین کے اندر رہتے ہوئے قرآن و سنت کی تشریح میں بعض مسائل کے اندر رائے کا اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف ہے، جو اختلاف کی امت کے لیے رحمت ہے، تو اس پر وہ لوگ یہ آیات فٹ کر کے نعوذ باللہ ان سب کو غلط کہتے ہیں۔ جیسا کہ جو لوگ خوارج ہیں، خارجی ہیں، تو وہ جو آیتیں کافروں کے بارے میں ہیں جی، ان کو مسلمانوں میں فٹ کر کے ان کے قتل کو حلال سمجھتے ہیں، تو یہ لوگ بھی ایسے کرتے ہیں۔ حالانکہ اختلاف میں فرق ہوتا ہے، ہر اختلاف برا نہیں ہوتا۔ دیکھو نا، ایک اختلاف ہے کفر اسلام کا، جیسے ہمارا یہودیوں عیسائیوں سے اختلاف یا ہندوؤں کے ساتھ ہمارا اختلاف کون سا ہے؟ کفر اسلام کا ہے۔ ایک اختلاف سنت بدعت کا ہوتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بندہ سنت پہ عمل کرتا ہے، دوسرا سنت سے ہٹ کے بدعت کو اختیار کرتا ہے، وہ اپنی مرضی کی اپنی خواہش کے مطابق دین پہ چلتے ہیں، وہ اختلاف ہوتا ہے سنت اور بدعت کا۔ تو یہ جو اختلاف ہے یہ بھی اختلاف
جو اس کی وجہ سے بھی جدائی ہوتی ہے اور فرق ہوتا ہے. جو لوگ سنت کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں، اور جو بدعات کے اندر مبتلا ہوتے ہیں وہ برے لوگ ہیں. اور تیسری اختلاف کی وہ قسم ہوتی ہے جس میں کوئی برا نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں رائے کا اختلاف. دین کے اندر دلائل کی روشنی میں جو اختلاف کیا جاتا ہے، اجتہاد کا اختلاف ہے جی، رائے کا اختلاف، اجتہادی اختلاف، فروعی اختلاف، یہ کوئی برا نہیں ہے. ایسا اختلاف نبیوں کے اندر بھی ہوا ہے، صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوا ہے، اور یہ کوئی کفر اسلام کا اختلاف نہیں ہوتا. یہ دین کے دلائل کے ماتحت رہتے ہوئے ایسا اختلاف ہوتا ہے. لیکن وہ لوگ اصل میں حقیقت کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں. بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ مثال کے کبھی کہیں گے اچھا یہ بتاؤ جی دین ایک ہے یا چار ہے؟ تو ہم لوگ کہتے ہیں دین ایک ہے. کہتے ہیں پھر یہ جو چار امام ہیں تو انہوں نے جو دین ہے تو وہ کیا کر دیا ہے، چار اس کو دین بنا دیا. حالانکہ عقل کے اندر کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ چار اماموں کا جو اختلاف ہے یہ دین کا نہیں ہے، یہ مذہب کا اختلاف ہے. مذہب کا معنی راستہ ہوتا ہے. راستے جدا ہو سکتے ہیں لیکن منزل ایک ہی ہوتی ہے. نہیں سمجھا؟ فرض کریں کہ یہاں ہم نے کوٹلہ میں جانا ہے، تو کوٹلہ جانے کے کئی راستے یہاں سے جاتے ہیں، لیکن منزل تو ایک ہی ہے نا. تو مذہب جدا ہو سکتا ہے لیکن دین جدا نہیں ہے، دین ایک ہی ہے. اسی وجہ سے فقہ حنفی کی جتنی کتابوں میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ بیان ہوتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں لکھا ہوتا ھذا دین ابی حنیفہ تھا، وہاں لکھا ھذا قول ابی حنیفہ تھا، یا لکھا ہوتا ہے ھذا مذہب ابی حنیفہ تھا. یہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے، راستہ ہے. راستہ جدا، راستے کئی ہو سکتے ہیں لیکن دین ایک ہی ہے. بات سمجھا رہی ہے؟ تو یہ اصل میں وہ لوگ غلط فہمی کی بنیاد پہ ایسی بات کہتے ہیں. قرآن پاک میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا اختلاف، اس کا ذکر موجود ہے. حدیث کے اندر بھی صحیح بخاری میں ذکر ہے. صحابہ کرام کے درمیان میں رائے کا اختلاف ہوا ہے. تو یہ نہ ہی گناہ ہے، نہ ہی برا ہے، نہ ہی جناب والا اس کے اندر کسی قسم کی کوئی قباحت ہے، بلکہ امت کے لیے اس کو رحمت قرار دیا ہے. بات سمجھا گئی ہے؟ تو اصل میں وہ لوگ اس طرح کے آیات اس کام پر فٹ کرتے ہیں جس کا اس موضوع کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک بات میں نے آپ حضرات کے سامنے اشارتاً بتا دی. تفصیل انشاءاللہ پھر کبھی عرض کر دوں گا. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. ترجمہ سے بات فرما لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت الیہود، اور یہودی لوگ کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، کہ عیسائی کسی بھی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کے مذہب کی کوئی بنیاد نہیں ہے. وقالت النصارى، اور عیسائی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، مطلب ان کے مذہب کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں. انہوں نے حقیقت کا پتہ ہے کہ یار یہ جو مذاہب ہیں اپنے اپنے مذہب زمانے میں سچے مذہب تھے، لیکن بس ضد کی وجہ سے انکار کر دیتے. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ایسے ہی ان لوگوں نے بھی باتیں کہنا شروع کر دی ہیں ان کی طرح، یہودیوں عیسائیوں کی طرح، لا يعلمون، جن کے پاس علم ہی نہیں ہے. مطلب مشرکین وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں، یہ سارے غلط ہیں، وہ اپنے آپ کو سچا کہتے ہیں. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے قیامت والے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس چیز میں کہ جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لیں یہاں اللہ نے جس فیصلے کا ذکر کیا وہ عملی فیصلہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں بندہ کسی بھی مذہب کو دلائل کے ساتھ جھوٹا ثابت نہ کرے. دلیل کے ساتھ ثابت کیا جا سکتا ہے، اور اس کی حکم بھی ہے اس کا کہ دلیل کے ساتھ آپ لوگوں کو حق بتائیں، اور جو جھوٹ ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے واضح کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.